اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس کرۂ ارض پر ہونے والے گناہوں اور کوتاہیوں کے پیچھے صرف ایک قوت ہے جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق اس کا وجود شروع سے ہے۔ ابلیس نہ صرف ہمارے اجداد و آدم و حوا کو بہکایا بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بہکاتا رہے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کے مطابق ابلیس کا یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا بلکہ اس کی اولاد بھی انسانوں کو بہکانے میں ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تو اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ بنو آدم کی مانند شیطان بھی صاحب اولاد ہے، اور اس کی اولاد بھی ابلیس کی طرح نہ صرف انسانوں کی دشمن بلکہ یہ انہیں بہکانے میں اپنے باپ ابلیس کی طرح ہیں۔ مختلف علماء کرام کے مطابق ابلیس کی اولاد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم علامہ ابن جوزی اور علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفاسیر میں شیطان کی ایسے 5 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں جو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان کا کام ہی زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا ہے اور انسانوں کو راہ حق سے دور کرنا ہے۔ ناظرین، تو چلیے جانتے ہیں کہ ابلیس کے وہ 5 بیٹے کون سے ہیں جن کے شر سے ہر اہل ایمان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ داسم شیطان کا سب سے چہیتا اور قابل اعتماد بیٹا ہے۔ داسم کا نام عربی لفظ دسمہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی چربی یا چکناہٹ ہے۔ جس طرح چکناہٹ کسی چیز پر لگ جانے کے بہت مشکل سے صاف ہوتی ہے، ویسے ہی داسم نام کا یہ شیطان بھی کسی انسان میں اس کے اہل خانہ یا شریک حیات سے متعلق شک پیدا کرتا ہے جو بہت مشکل سے اس انسان کی جان چھوڑتا ہے۔ داسم کی ذمہ داری گھروں میں داخل ہونا اور اہل خانہ کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، بھائیوں کا آپس میں جھگڑا کروانا، اولاد کو والدین سے دور کرنا، جبکہ میاں بیوی میں جھگڑے کروانا، شک پیدا کرنا اور دونوں میں جدائی کرواتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس اپنے اس بیٹے کو باقی تمام اولاد پر فوقیت دیتا ہے۔ داسم ایسے گھروں کو بہت پسند کرتا ہے جہاں کے مکین ایک دوسرے کو سلام نہ کرتے ہوں۔ اور ناظرین، یہ بھی شیطان کا ایک بیٹا ہے۔ عربی زبان میں اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ایک آنکھ نہ ہو، یعنی کہ وہ کانا ہو۔ ابلیس کا یہ بیٹا انسانوں کو فحاشی، بدکاری اور زنا کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ انسانوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے زنا جیسے غلیظ گناہ کو نہایت خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کرتا ہے کہ بڑے بڑے نیکوکار اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو شیطان ان کے پاس سے چلا جاتا ہے اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اس کے نام یعنی اور کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ انسانوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے اور ان کے سامنے گناہ کو اپنی ایک آنکھ سے پیش کرتا ہے۔ جس جگہ ایک عورت اور مرد تنہا ہو وہاں اور نامی یہ شیطان ضرور موجود رہتا ہے اور ان کے دلوں میں گناہ کی چاہت پیدا کرتا ہے۔ تاریخ میں گزری کئی عذاب یافتہ بستیوں جیسے سدوم اور گمورہ یا اس جیسی دوسرے شہر جو بے حیائی اور بدفعلیوں میں غرق تھے، ان کی تباہی میں شیطان کے اس بیٹے اور کا بہت بڑا کردار ہے۔ مسوت نامی شیطان کا یہ بیٹا انسان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کرنا اور انہیں راہ حق سے ہٹانے کا کام کرتا ہے۔ جھوٹ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے یہ بے بنیاد افواہیں پھیلاتا اور دو فریقین میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ تبر یا صبر شیطان کا وہ بیٹا جو انسانوں کو غصے میں مبتلا کر کے ان سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ یہ انسانوں کو گالی گلوچ کرنے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے اور لڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کے اس بیٹے کے باعث انسان سب سے زیادہ مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تبر نامی شیطان کے اس بیٹے کی رفتار بہت تیز بتائی جاتی ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ غصے میں چند لمحات کی خاموشی انسان کی بڑی بڑی آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ غصے میں چند لمحات کی خاموشی انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے بچا سکتی ہے۔ سلن بور شیطان کا بیٹا یہ اور اس کے چیلے دکانوں، بازاروں اور کاروباری مکانات پر پائے جاتے ہیں۔
بازاروں میں کہا جانے والا جھوٹ، مکر و فریب، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور دیگر دوسری برائیوں میں سب ظلم بور نامی شیطان کے بیٹے کا کام ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو رشوت لینے اور دینے اور سودی نظام پر کاروبار کرنے، کاروباری معاملات میں جھگڑا و فساد کرنے جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو بلا ضرورت بازار جانے اور وہاں دیر تک رہنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جگہ شیطان کے گڑھ ہیں اور یہاں شیطان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے شیطان کے 5 مشہور بیٹے اور ان کی ذمہ داریاں، جن کے بارے میں بہت سے مفسرین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا اور اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔